نہیں میرے دوست، عبادت اس کو کہتے ہیں جو معبود کی مرضی کے مطابق کی جائے۔ پلے باندھو اس بات کو، عبادت اسے نہیں کہتے جو تیری اور میری مرضی کے مطابق ہو، عبادت اس کو کہتے ہیں جو عبد اپنے معبود کی مرضی کے مطابق کرے، اس کو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ اگر اللہ کی مرضی کچھ اور ہو، میں کچھ اور کروں، پھر کہوں کہ عبادت ہے۔ تیری اپنی مرضی کا نام تو عبادت نہیں، عبادت تو اس کی مرضی کا نام ہے۔ اور اس کی مرضی میں کیسے پتہ کروں؟ تو جواب آئے گا، اللہ فرمائے گا میں نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے تھا کہ اپنی امت کو بتا کہ میری مرضی والی عبادت کون سی ہے، خود بھی وہی میری مرضی والی عبادت کر اور امت کو بھی وہی عبادت سکھا۔ اب مجھے ذرا یقین سے بتائیں، رسول اکرم نے اللہ والی جو اللہ نے عبادتیں نازل کی تھیں رسول پر وہی سکھائیں یا کچھ گڑبڑ بھی کی؟ رسول نے اس امانت کو پورا کیا یا نہیں؟ 100% خالص رکھا یا نہیں؟ کوئی ایک ذرہ بھی اس میں ملاوٹ کی نہیں۔ اور جب رسول اکرم ملاوٹ نہیں کر سکتے تو کوئی ملا، کوئی مفتی، کون ملنگ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی مرضیاں کو شامل کرے اور کہے کہ عبادت ہے؟ ویسے آپ ناراض ہو گئے، کوئی ویسے آج کل اپنی مرضیاں بھی شامل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ جی ہو رہی ہیں نا؟ کون کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اسی ممبر پر آنے والے اپنی مرضیوں کو شامل کر رہے ہیں۔ قصور ان مومنین کا ہے جو یہ فرق نہیں کر رہے کہ امانت کو ادا کرنے والا کون ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا کون ہے۔ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بابا خیانت کرنے والے کو یہ نہ سمجھ کہ وہ ممبر پہ بیٹھے گا اور وہ خیانت شروع کرے گا تو نیچے سے اسے آگ لگ جائے گی۔ گل سمجھیں دے پہ ہو؟ کیا رسول اکرم خود جس ممبر پر بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، رسول اکرم کے بعد اس پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے رہے جو اپنی مرضیاں کرتے رہے؟ جی آج بھی کیا صورتحال ہے؟ مسجد نبوی میں آج جمعہ پڑھانے والے، عیدیں پڑھانے والے، جماعتیں کرانے والے سارے پاک باز ہیں اور وہی کچھ کہنے ہیں جو رسول اکرم نے کہا تھا، یا کچھ اپنی مرضیاں چلانے والے بھی ہیں؟ تو کیا وہاں سے کوئی نیچے سے ممبر سے آگ نکلی ہے جو ان کو جلا دے؟ نہیں۔ بس معلوم ہوا یوں اللہ کا نظام نہیں ہے کہ اگر کوئی مسجد نبوی میں جھوٹ بولے تو اس کے اوپر فوراً عذاب آ جائے، یہ مسجد حرام میں آ کر غلط بیانی کرے کہ اس کے اوپر کوئی بیڑی کڑک جائے۔ نہ، اللہ نے یہ سسٹم نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے تو دیکھتا جا جو کچھ میرے رسول نے فرمایا تھا، اگر وہی بیان ہو رہا ہے تو امانت ہے، اور اگر کوئی اپنی مرضیاں شامل کر رہا ہے تو وہ امانت میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو عالم ہی نہ سمجھ۔ جو خیانت کرے وہ علماء میں شامل ہوا ہے، عالم نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کالی بھیڑیں بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھی یا نہیں؟ تو اس لیے سمجھیے آپ کو اپنی مجالس کو پاکیزہ رکھنا لازم ہے۔ ہر کس و ناکس کے سامنے سر جھکا کے اس کی بات کو مان لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ پہچاننا چاہیے کون امانت دار ہے اور کون امانت میں۔ کیا خیال ہے؟ ہر امانت میں خیانت جرم ہے، لیکن یہ دین والی امانت یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ خود رسول اکرم امین تھے یا نہیں؟ فقط سونے اور چاندی کے امین تھے یا اللہ کے دین کے امین تھے؟
سونے چاندی والی امانت تو تھی ہی، وہ تو رسول اکرم کے لیے کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی. کسی نے زیور رکھا، زیور ویسے کا ویسا، دراہم رکھے ویسے کے ویسے، دینار رکھے، یہ تو تھا ہی، یہ تو عام لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن رسول اعظم کا امین ہونے کا اصل بلند درجہ یہ ہے کہ جو امانتیں اللہ نے رسول کو دی تھیں ان میں کسی قسم کی کوئی معمولی خیانت بھی نہ کی. ایسا امانت کو پہنچایا، ایسا امانت کو پہنچایا کہ 1400 سال بعد بھی امانت امانت ہے. اور یہ جو ائمہ ہدی علیہ السلام ہیں، ان کی بھی بلند شان یہ ہے کہ رسول اکرم کی امانت کو امانت رکھا ہے، اس میں کسی خائن کو خیانت کرنے کی اجازت نہیں دی. اور اگر کوئی یزید بن کے خیانت کرنے کے لیے اٹھا ہے تو حسین مولا نے اس کا سارا پردہ چک کر دیا ہے اور اس کو بالکل عریاں کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ یزیدیت دین میں خیانت کا نام ہے اور حسینیت دین میں امانت کا نام ہے. پتہ نہیں بات میری پہنچی آپ تک یا نہیں پہنچی؟ پہنچی ہے تو ایک باواز بولنا. تو وضو کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے یا غلط ہونا چاہیے؟ صحیح وضو کہاں سے ملے گا؟ یا تو یہ کہو کہ دنیا کائنات میں ہر وضو صحیح ہے، کیا غلط کرنے والے بھی ہیں یا نہیں؟ صحیح انجام دینے والے بھی ہیں. تو کیسے فرق کرے گا کہ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے؟ تو جواب آئے گا اگر وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہے تو صحیح، اور اگر محمد و آل محمد کی تعلیمات کے خلاف ہے تو غلط اور باطل. اب وہ تعلیمات رسول کو محفوظ رکھنا اور 14 صدیوں میں اس میں اگر کوئی خیانت کرنا چاہے تو اس کو خیانت نہ کر دینا، اسی کو امامت کا فریضہ کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ بات سمجھیں یا نہیں؟ اللہ نے امام رسول کے بعد امام کیوں بنائے؟ رسول اکرم کے بعد کتنے امام ہیں؟ یہ امامت کائے کے لیے بنائی؟ تو جواب یہی ہے تاکہ اگر کوئی سازشی اللہ کے دین میں ملاوٹ کرنا چاہے تو امام اس کو ملاوٹ کرنے کی اجازت نہ دے. خود قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ملاوٹ والے کی ملاوٹ کا تشت ازبام کرے اور پوری کائنات کو بتا دے ملاوٹ اور ہوتی ہے امانت. اسی کا نام حسینیت ہے یا نہیں؟ حسینیت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امانت کو خالص رکھنا یا اس میں تھوڑی سی ملاوٹ ہونے دینا؟